اچھا سر، اگر بات کریں آپ کے حلقہ انتخاب کی تو میاں شہباز شریف جب وزیر اعلیٰ تھے تو ایک بہت بڑی مشہور تھی کہ وہ صرف ان ایم پی ایس کو لفٹ کرواتے ہیں جو ان کے بڑے قریبی اور چہیتے ہیں، اور فنڈز بھی انہی کو جاری کیے جاتے ہیں۔ تو آپ کے حلقے کے اندر جو کچھ چیزیں ہم نے دیکھی ہیں، ہمیں نظر آیا کہ آپ نے ماشاءاللہ بڑے ترقیاتی کام کروائے ہیں، تو اس کی کیا وجہ تھی؟ میاں نواز شریف کا چہیتا ایم پی اے ہونا یا آپ کی اپنی ایک ایفرٹس تھیں جس سے آپ فنڈز کھینچ کے لے کر آئے؟ دیکھیں، ہر پولیٹیکل آدمی کے میں سمجھتا ہوں کہ چہیتے ہوتے ہیں، میں بھی ہوں، تو میرے حلقے میں کچھ لوگ جو میرے قریب ہوں گے تو وہ چہیتے ہی کہہ جاتے ہیں کہ جی یہ چہیتے ہیں۔ کسی کو میں نے فنڈ دینا ہے کہ ایک آدمی کو میں نے 5 دے دیا تو دوسرے کو میں نے 10 لاکھ دے دیا تو وہ ہو جاتا ہے۔ یا آدمی جس حلقے سے الیکٹ ہوتا ہے، یہ بھی ایک نیچرل عمل ہے کہ کہے کہ جی میں نے فلاں جگہ پہ بڑا لگا دیا، ادھر نہیں لگایا، تو جہاں سے الیکٹ ہوتا ہے تو وہ کیونکہ اس کا حلقہ انتخاب ہوتا ہے، وہ اس کا گھر ہوتا ہے، وہ کوشش کرتا ہے زیادہ سے زیادہ فنڈ ادھر لگاؤں تاکہ مجھے پھر بھی بہتری کے ریزلٹس ملیں، بہتر ریزلٹس ملیں۔ تو وہ میاں صاحب یقیناً یہ چیزیں جو آپ نے کہی ہیں وہ اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن ہر بندے کی کوشش۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عمار بن اعظم، آپ کا ہوسٹ پروگرام شعاع امید سے، اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل نیوز ووکل۔ ویورز، آج ہمارے ساتھ ایک ایسی سیاسی اور روحانی شخصیت موجود ہیں جو کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ اگر روحانیت کی بات کریں تو ان کا جو تعلق ہے وہ پیر محکم دین سیلانی کے گھرانے سے ہے، اور اگر ہم بات کریں سیاسی وابستگی کی تو ان کا تعلق پاکستان مسلم لیگ نواز سے ہے۔ ویورز، جو سب سے مزے کی بات ہے کہ انہوں نے اپنی سیاست کا آغاز بالکل گراس روٹ لیول سے کیا۔ یہ سب سے پہلے کونسلر منتخب ہوئے، اس کے بعد چیئرمین مارکیٹ کمیٹی بھی رہے، اس کے ساتھ ساتھ تحصیل ناظم بہاولپور رہ چکے ہیں، اور 2013 سے آنورڈز یہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے ٹکٹ پر رکن صوبائی اسمبلی منتخب ہوتے آ رہے ہیں۔ ویورز، ہماری آج کی یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ایک تو ہم ان کی زندگی کے اوپر نظر دوڑائیں، ان کی جو پولیٹکس ہے جو انہوں نے گراس روٹ لیول سے سٹارٹ کی، ہم اس سے آپ کو آگاہ کر سکیں کہ ان کو مشکلات کس سیاست میں آئیں، جو گراس روٹ لیول کی تھی یا صوبائی اور قومی اسمبلی کی۔ تو ویورز، میں اب بلا تاخیر چلتا ہوں ہمارے آج کے مہمان جو کسی بھی تعریف کے محتاج نہیں، جن کا نام میاں شعیب اویسی ہے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی ٹھیک، آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ سر۔ سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے مصروف ٹائم سے ہمارے تھوڑا سا ٹائم نکالا۔ تو سر، بلا تاخیر میں اپنے پروگرام کا آغاز کرتا ہوں۔ سر، 2013 میں اور 2018 میں سر دونوں دفعہ آپ جو ہے وہ نون لیگ کے ٹکٹ سے ایم پی اے منتخب ہوئے۔ سر، اس کی جو وجہ ہے وہ آپ کی کارکردگی ہے یا آپ کا جو ایک روحانی سلسلہ ہے وہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ جی، آپ خصوصاً تشریف لائے نیوز ووکل چینل ہے، میں آپ کا بہت مشکور اور ممنون ہوں جی۔ بہت شکریہ۔ آپ نے مجھ سے پوچھا ہے کہ جی 2013 اور 2018 میں دوبارہ، میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ کی کوئی کرم نوازی ہے، اور اس کے بعد جو اگر بندہ کوئی الیکٹ ہوتا ہے تو وہ حلقے والے لوگوں کی مہربانی ہے، اور ساتھ میں ہمارے دربار شریف ہے، بزرگ ہیں، اپنے بزرگوں کی دعائیں ہیں، اور اس وجہ سے تیسری بات ہے کہ کچھ نہ کچھ بندہ ظاہر ہے پرفارم کرتا ہے تو اس کی وجہ سے لوگ مہربانی کرتے ہیں۔ تو یہ الیکشن جو ہم نے کنٹیسٹ کیا ہے بڑا مشکل الیکشن تھا، اور اللہ نے کرم کیا ہے کہ جی ہمارا پورا پینل، اوپر سے ایم این اے اور 2 ہم ایم پی اے جو ہے نا جی، اوپر میرے چچا ہیں نجیب اویسی ایم این اے ہیں، اور نیچے میں ہوں، ایک سائڈ سے دوسری طرف سے ملک خالد بارن ہیں، اور ہم الحمدللہ اللہ نے عزت دی ہے اور آج آپ کے سامنے بیٹھے ہیں جی اس مقام پہ۔ اچھا سر، آپ کا شمار ان چند سیاسی شخصیات میں ہوتا ہے کہ جنہوں نے اپنی سیاست کا آغاز گراس روٹ لیول سے کیا۔ جی، آپ سیکوینس کے ساتھ اوپر گئے ہیں، تو یہاں پر میرا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے کون سی پوزیشن کو زیادہ انجوائے کیا ہے؟ ہاں بس یہ بھی بس اللہ کی مہربانی ہے، میں نے کوئی 4 ایک الیکشن لڑے ہیں 5،
تو ہر میں اللہ کا کرم ہوا ہے اور بزرگوں کی دعائیں ہیں، تو الیکشن سارے ہی میں نے ون کی ہیں جی۔ میں سب سے پہلے جو ہے جی 98 میں الیکشن لڑا تھا ایز اے ممبر ڈسٹرکٹ کونسل، تو بلا مقابلہ ممبر ڈسٹرکٹ کونسل بنا تھا۔ اس کے بعد پھر 2000 والی چلی تھی رجیم جس میں ناظم بنائے تھے، تو میں اس میں ناظم یونین کونسل الیکٹ ہوا تھا۔ پھر 2005 میں الحمدللہ میں تحصیل ناظم بنا، اور پھر 13 میں ایم پی اے بنا، اور اب بھی ایم پی اے ہوں۔ ہاں، تو وہ میں نے، اگر آپ سمجھتے ہیں نا جی کہ انجوائے والی بات تو کوئی نہیں ہے، یہ ایک خدمت خلق ہے، اس میں آپ جتنے بھی لوگوں کی خدمت کریں گے تو آپ کو اللہ بھی راضی ہے اور لوگ بھی۔ لیکن بحیثیت مسلمان میں سمجھتا ہوں پبلک جو ہے وہ جس ذات نے ہمیں پیدا کیا ہے ہم اس پہ بھی راضی نہیں ہیں، ہم شکوے کرتے رہتے ہیں ہمیں یہ دیا ہے ہمیں یہ نہیں دیا۔ تو کوشش کرتے ہیں اپنی طور پہ کہ جی لوگوں کو مطمئن کر سکیں، لوگوں کو راضی کر سکیں، تو اگر نہ بھی ہوں تو اللہ کی رضا کی خاطر کرتے ہیں۔ سیاست بھی ایک عبادت ہے اور اس حوالے سے ہم سیاست کرتے ہیں۔ ہمارے بزرگوں نے بھی کیا ہے، الحمدللہ میرے والد صاحب 4 دفعہ کنٹینیو ایم پی اے رہ گئے ہیں، اس سے پہلے میرے ماموں 2 دفعہ 70-71 میں ایم پی اے رہ گئے ہیں، اس سے پہلے میرے دادا ایم ایل اے رہ گئے ہیں، اور ہمارا ایک روحانی سلسلہ بھی ہے دربار حضرت خواجہ محکم الدین سیرانی، اس حوالے سے بھی ہمیں مل جاتا ہے۔ تو جو آپ نے بات کی کافی میں ڈیٹیل میں چلا گیا، تو وہ یہ تھا کہ جی میں ایز اے تحصیل ناظم جو رہا ہوں تو وہ وقت بڑا اچھا تھا، اس میں جو ہے نا جی پاورز آپ کے پاس ہوتی تھی، آپ جو لوگوں سے کمٹ کرتے تھے آپ 10 15 20 دن میں آپ لوگوں کو وہ چیزیں مہیا کر سکتے تھے۔ کسی سے آپ نے سولنگ کمٹ کی ہے، کوئی اور کی ہے، تو وہ بڑا اچھا میں سمجھتا ہوں سسٹم اور نظام تھا۔ اب ایم پی اے ہیں تو ایم پی اے میں بیسک یہ قانون ساز ادارہ ہے، یہ جو باقی چیزیں ہمارے پاس ہیں یہ ایکسٹرا ہمارے پہ سمجھیں برڈن ہے۔ میں تو مطلب ان بندے میں سے ہوں، اگر ہمیں بلدیات والا سسٹم نہ بھی دیں تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ ہم کہتے ہیں کہ جی ہم قانون سازی کریں، ہم سے باقی چیزیں ہم سے نہ کریں۔ سر میں یہاں پر بلدیاتی سیٹ اپ انہوں نے کوئی جتنی بھی ہیں حکومتیں میں سمجھتا ہوں باشمول ہماری اپنی یا ابھی بھی چل رہی ہیں، تو کوئی بلدیاتی سیٹ اپ پہ تجربے ہو رہے ہیں، کوئی بلدیاتی سیٹ اپ کوئی پرماننٹ جو ہے نا جی کہیں کسی جگہ پہ جیسے کہ نا جی کہ فل سٹاپ لگ جائے، تو وہ جو بھی نئی حکومت آتی ہے تو وہ تجربے ہی کر رہی ہیں، تو اس لیے ہمیں جو ہے نا کافی دقت ہوتی ہے۔ تو جس وقت تک یہ کہیں پہ سٹاپ نہیں ہوگا نا جی سسٹم، تو اتنے تک کوئی مزید اتنی بہتری نہیں آئے گی۔ بالکل صحیح ہے۔ اچھا سر، یہاں پر آپ نے ایک بات کی ہے کہ جو ایم پی اے ہے اس کا کام ہے لیجسلیشن، جی بالکل اس میں کوئی شک نہیں، اور آپ نے کہا کہ بہت ساری چیزیں ہمارے پاس ایکسٹرا ہیں جس طرح کوئی تھانے کے کام یا آگے پیچھے، جی تو سر اس کی آپ کیا ریزن سمجھتے ہیں کہ یہ جو تھانے کچہری کی سیاست ہے یہ اس کو ہم کس طریقے سے ختم کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، آپ کہیں نا جی کہ تھانہ کچہری کی سیاست، یا ٹی وی پہ بیٹھ کے ہمارے دوست کہتے ہیں کہ فلاں نے یہ کرا لیا، فلاں نے یہ کرا لیا، اب تو خیر بڑا جدت آ گئی ہے، میڈیا آ گیا ہے، چیزیں ہائی لائٹ ہو جاتی ہیں، معاملات سامنے آ جاتے ہیں، تو شادر نادر لوگ ہوں گے کہ جو پولیٹیکل لوگ تھانے کچہری کی سیاست کرتے ہیں۔ تھانہ کچہری کا ایک کلچر بن گیا ہے کہ جی سیاست کرتے ہیں، کہ تھانے کچہرے پہ ہمارے پاس جو بندہ کوئی آتا ہے، ظاہر ہے ہمیں لوگ جو ووٹ دیتے ہیں ہم ان کے نمائندے ہیں، ہم 3 لاکھ ووٹ لے کے ہم لوگ الیکٹ ہوتے ہیں، تو ہم جو بنتے ہیں ایم پی اے تو ہم بیسک ان کی آواز ہیں۔ ایک غریب آدمی کی پراپرلی سنی نہیں جاتی، ہم ان کی آواز بنتے ہیں،
تو ہم نے ظاہر ہے ان کے کوئی مسائل ہیں، ان کا کوئی معاملہ ہے، تو ہم نے تھانے پہ تو کہنا ہے. انہوں نے ہمیں ایجوکیشن میں کہنا ہے تو ہم نے ادھر بھی کہنا ہے. انہوں نے کوئی ہیلتھ محکمے میں کہنا ہے تو ہم نے ادھر بھی کہنا ہے. اگر آپ کہیں گے کہ جی یہ تھانہ کچہری کی سیاست ہو گئی ہے یا تھانہ کچہری کلچر چل رہا ہے، تو یہ چیزیں پاسبل نہیں ہیں. کہ جو اگر ہم نہیں کہیں گے تو کون کہے گا؟ ان لوگوں کی آواز کون بنے گا؟ سپوز آپ میڈیا ہیں، آپ کہیں جاتے ہیں، جا کے پبلک کی آواز بنتے ہیں کہ جی ہمارا فلاں نہیں ہوا فلاں نہیں ہوا، تو کہیں آپ لوگ بھی تو جا کے میڈیا والے آواز بنتے ہیں نا. تو ہم تو ظاہر ہے ان کے حلقے کے نمائندے ہیں، منتخب نمائندے ہیں، تو ہم نے ظاہر ہے ان کی آواز بننا ہے. آپ انہیں ہمیں کہیں کہ جی آپ تھانہ کچہری کی سیاست کرتے ہیں، تو یہ بات پاسبل نہیں ہے. بالکل صحیح. تو ہم بیسک ان کی آواز ہیں. اگر ہم نہیں کہیں گے تو کون کہے گا ان کے بارے میں؟ کس نے ان کی نمائندگی کرنی ہے؟ ان لوگوں نے ہمیں کیوں الیکٹ کیا ہے؟ اسی لیے کیا ہے نا کہ جی ہم ان کے آواز بنے اور ان کے مسائل جو ہیں وہ حل کریں، ان کے معاملات جو ہے بہتر کریں. تو وہ ماشاءاللہ بہتر ہے نظام، چیزیں بہتر ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جی پرانا جو سسٹم تھا نا جی، ایک چلا ہے میڈیا پہ لہر چلی تھی کہ جی ذمہ دار فلاں کر رہے ہیں فلاں کر رہے ہیں، اس وقت بڑا اچھا نظام تھا. وہ سسٹم یہ تھا کہ جی کوئی بھی ایک گاؤں میں چھوٹی موٹی کوئی بات ہو جاتی تھی تو وہ متعلقہ ذمہ دار کو کہتے تھے، متعلقہ نمبردار کو کہتے تھے، متعلقہ کونسلر کو کہتے تھے، تو وہ معاملات تھانے پہ پہنچتے ہی نہیں تھے، اس سے پہلے ہی حل ہو جاتے تھے. اب وہ سسٹم میڈیا نے کیا ہے کہ جی ذمہ دار اتنے ظالم ہو گئے ہیں، فلاں یہ ہو گیا ہے، فلاں یہ ہو گیا ہے. اس حوالے سے وہ سارا سسٹم جو ہے جی ختم ہو گیا ہے. اب ہر چیز جو ہے وہ تھانے پہ جاتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ تھانہ کلچر جو بنا ہوا ہے اس وقت کہتے ہیں، وہ تھانے پہ بھی ایکسٹرا برڈن ہے. بالکل صحیح. یہ چیزیں جب تک آپ کوئی لوکل لیول پہ نہیں دیں گے، لوکل لیول پہ انہیں پاورز دیں، لوکل لیول پہ بلدیاتی نظام اتنا مؤثر ہو، یا ایم پی ایز ایم این ایز یا نمبرداری سسٹم ہے وہ اتنا مؤثر ہونا چاہیے کہ انہیں لاکھ جیسے ہے لاکھ تک کوئی فیصلے کر سکتے ہیں ان کے لین دین کے، اس سے کم کے باقی چھوٹے موٹے آپس میں گھریلو جھگڑے ہو جاتے ہیں وہ میٹر حل کریں. تو وہ انہیں پاورز دیں گے تو زیادہ بہتر ہوگا. تو اس لیے ہر چیز تھانے پہ جا رہی ہے کہ جی یہ سارے معاملات ختم ہو گئے ہیں. اب کوئی بھی بندہ جو ہے نا جی کہیں پنچایت نہیں کرتا، کوئی بیٹھ کے کوئی فیصلہ نہیں کرتا کہ جی ہم کریں تو کہیں گے جی فلاں ذمہ دار نے نا فلاں کے ساتھ زیادتی کر دی ہے. تو اس میں یہ بھی میں نہیں کہتا کہ جی لوگ زیادتی نہیں کرتے، کہ ساری دنیا زیادتی تھوڑی کرتی ہے. تو اس میں کتنا ہوتا ہے، 100 میں سے 10% لوگ ہوں گے، 5% لوگ ہوں گے، باقی تو مطلب ہے 90% 95% لوگ تو ٹھیک ہوتے ہیں. تو ہم نے جو 5% ہمارا ایک المیہ رہا ہے کہ جو 5% معاملات لوگ خراب کرتے ہیں، ہم وہ 95% جو چیزیں ٹھیک چل رہی ہوتی ہیں ان کو عملیات ختم کر دیتے ہیں، اور ان چیزوں کا جو افادیت لوگوں کو بینیفٹ جو فائدہ مل رہا ہوتا ہے وہ سارا ختم ہو جاتا ہے. بالکل صحیح. وہ اصل وجہ یہ بھی ہے ہماری، میں سمجھتا ہوں. بالکل صحیح. اچھا سر، اگر بات کریں آپ کے حلقہ انتخاب کی، تو میاں شہباز شریف جب وزیر اعلیٰ تھے تو ایک بہت بڑی مشہور تھی کہ وہ صرف ان ایم پی ایس کو لفٹ کرواتے ہیں جو ان کے بڑے قریبی اور چہیتے ہیں، اور فنڈز بھی انہی کو جاری کیے جاتے ہیں. تو آپ کے حلقے کے اندر جو کچھ چیزیں ہم نے دیکھی ہیں، ہمیں نظر آیا کہ آپ نے ماشاءاللہ بڑے ترقیاتی کام کروائے ہیں. تو اس کی کیا وجہ تھی؟ میاں نواز شریف کا چہیتا ایم پی اے ہونا، یا آپ کی اپنی ایک ایفرٹس تھیں جس سے آپ فنڈز کھینچ کے لے کر آئے؟ نہیں دیکھیں، ہر پولیٹیکل آدمی کے نا میں سمجھتا ہوں کہ چہیتے ہوتے ہیں. میں بھی ہوں، تو میرے حلقے میں کچھ لوگ جو میرے قریب ہوں گے تو وہ چہیتے ہی کہہ جاتے ہیں کہ جی یہ چہیتے ہیں. کسی کو میں نے فنڈ دینا ہے کہ ایک آدمی کو میں نے 5 دے دیا ہے تو دوسرے کو میں نے 10 لاکھ دے دیا، تو وہ ہو جاتا ہے. یا آدمی جس حلقے سے الیکٹ ہوتا ہے، یہ بھی ایک نیچرل عمل ہے کہ کہے کہ جی میں نے فلاں جگہ پہ بڑا لگا دیا، ادھر نہیں لگایا. تو جہاں سے الیکٹ ہوتا ہے تو وہ کیونکہ اس کا حلقہ انتخاب ہوتا ہے، وہ
اس کا گھر ہوتا ہے وہ کوشش کرتا ہے زیادہ سے زیادہ فنڈ ادھر لگاؤں تاکہ مجھے پھر بھی بہتری کے ریزلٹس ملیں، بہتر ریزلٹس ملیں. تو وہ میاں صاحب یقیناً یہ چیزیں جو آپ نے کہی ہیں وہ اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن ہر بندے کی کوشش ہوتی ہے، مطلب ان میں حقیقت ہے کسی نہ کسی، یہ نیچرل سا عمل ہے. وہ چاہے میاں صاحب ہوں یا کوئی اور پولیٹیکل لیڈر ہو، چاہے میں بھی ہوں، تو وہ یہ ایک نیچرل عمل ہے. آپ اسے کہیں کہ جی میں آپ کہوں کہ جی نہیں یہ بات نہیں ہے، تو یہ نیچرل عمل ہے، یہ عمل چل رہے ہیں. باقی یہ ہوتی ہے کہ ہر بندے کی اپنی ایفرٹس ہوتی ہیں. ہم نے بھی کوشش کی ہے اور انہوں نے بھی مہربانی کی ہے، ہمیں حلقے میں ترقیاتی فنڈز جو ہے نا جی ٹھیک دیے ہیں. جو اگر آپ متعلقہ ایم پی اے اگر کوشش نہیں کرے گا تو آپ پیچھے رہ جائیں گے لوگوں سے. تو وہ ظاہر ہے آپ کی اپنی ایفرٹس بھی ہوتی ہے، ان کی بھی مہربانی ہے. تو میں نے الحمدللہ پچھلے اپنے ٹینیور میں ہیلتھ، ایجوکیشنز اور پبلک ہیلتھ ان ساروں میں کافی ساری ڈیولپمنٹ کرائی ہے، روڈ سیکٹر میں بھی کرائی ہے. تو میرا یہ میں نے ایک لسٹ بنائی تھی کہ جی کتنے میں نے 5 سال میں کام کیے ہیں، تو الحمدللہ میں نے 2.45 کروڑ کے کام کرائے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی کم ہے لیکن الحمدللہ پھر بھی بہت ہے. تو اب جو چل رہا ہے نیا پاکستان بنا ہے، تو انہوں نے نئے پاکستان والوں نے تو کہا تھا کہ جی ہم ہر کسی کو ایکول فنڈنگ کریں گے، ہر حلقے کی بہتری ہوگی. تو اب ہمیں 2 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے، تو اس وقت تو ہمیں 1 روپیہ بھی بحیثیت میں ایم پی اے ہوں نون کا، تو ہمیں تو 1 روپیہ نہیں ملا. میرا حلقہ جو ہے وہ مطلب کہ 2 سال میں پیچھے ہی جا رہا ہے، کوئی آگے تھوڑی جا رہا ہے. حلقہ کوئی روڈز ٹوٹ گئی ہیں، کوئی اپنا سیوریج کا معاملہ ہے، کوئی اور ہے، تو وہ نہیں ہو رہے معاملات. اب شاید بلدیاتی الیکشن ہو جائیں تو پھر بلدیاتی نمائندے جب بن جائیں گے تو پھر شاید کوئی بہتری اس میں آ جائے. اچھا سر، اگر ہم ملک پاکستان کی بات کریں تو ماشاءاللہ ایک زرعی ملک ہے، معدنیات سے مالا مال ہے. مطلب اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بہت سے اس کو وسائل سے جو ہے نا وہ کیا ہوا ہے، نوازا ہوا ہے. لیکن آج تک 72 سالوں میں جو پاکستانی عوام ہیں ان کے مسائل حل ہونے کا نام نہیں لے رہے. وہ کوئی بھی گورنمنٹ ہو، چاہے وہ پیپلز پارٹی کی ہو، پی ایم ایل این کی ہو، اور اب ایک تبدیلی سرکار آ چکی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کے جو پاکستانی عوام کے جو بیسک مسائل ہیں، کیونکہ آپ گراس روٹ لیول پر سرو کر چکے ہیں، آپ نے ایک بتایا کہ بلدیاتی نظام جو ہے وہ ایک بہت اچھا نظام ہے، تو اس کے علاوہ جو ہے ہم جو عوام کے ہمارے مسائل ہیں ان کو ہم کس طریقے سے حل کر سکتے ہیں؟ دیکھیے جی، جس طرح آپ نے فرمایا ہے کہ جی ہمارا ملک ماشاءاللہ باقی ملکوں سے بہتر ہے، زرعی ملک ہے، باقی معاملات بھی ہمارے پاس بہت اچھی ہیں چیزیں، تو ہم ابھی تک آگے نہیں گئے. تو میں ذاتی طور پہ میری ذاتی خیال ہے، میں کسی اور کا تو نہیں کہہ سکتا، جو میں نے محسوس کی ہے یا میں سمجھتا ہوں اس بات کو، تو وہ یہ ہے کہ جتنے تک ہم اپنے شہروں کی کوئی ٹاؤنز پلاننگ نہیں کریں گے تو وہ ہمیں کوئی بہتر ریزلٹس نہیں ملیں گے. کیونکہ میں باہر گیا ہوں، میں نے دیکھی ہے باہر جا کے، تو وہاں پہ ہر چیز کی ایک پلاننگ ہے. ہم جو چل رہے ہیں نا جی، ہم ان پلانڈ چل رہے ہیں. تو جب آپ چیزیں ان پلانڈ طریقے سے چلائیں گے تو وہ جو ہمارا اس وقت حال ہے وہ ابھی بھی اسی طرح ہے اور اگلے آنے والے وقتوں میں بھی ایسے ہی رہے گا، میں سمجھتا ہوں. اور دوسری بات یہ ہے کہ بحیثیت قوم، وہ چاہے میں ہوں، آپ ہیں یا پبلک کا کوئی بندہ ہے، جب تک ہم اپنی ذمہ داری نہیں نبھائیں گے یا سمجھیں گے نہیں، تو اتنے تک ہم اس ملک کو، اس قوم کو بہتر نہیں کر سکتے. تو وہ ایک یہ سب سے بڑا ہمارا جو ہے وہ المیہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ جی اس وقت جو حکومت آئی ہے، انہوں نے پچھلے 5 سال میں لوگوں کو کیا دیا ہے؟ لوگوں کو صرف انہوں نے دیا ہے کہ جی جو آج کی نئی جنریشن ہے انہیں جذباتی کیا ہے، کچھ لوگ اور ہیں انہیں جذباتی کیا ہے. تو پولیٹیکل لوگوں کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ آپ قوم کو آپ جذباتی کریں، قوم کو آپ ایگزریکٹ کریں.
کہ قوم جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی بات پہ کسی سے لڑنا شروع ہو جائے. تو پولیٹیکل لوگوں کا کام ہوتا ہے سیاست کا جسے کہتے ہیں تو افہام و تفہیم سے ڈسکس سے بیٹھ کے معاملات حل کرے. پولیٹیکل جتنی بھی پارٹی ہیں میں سمجھتا ہوں ہماری پارٹی تو اس طرح کی بالکل نہیں ہے, تو یہ تمام پارٹیاں مل کے اس ملک کے لیے لوگوں کو اچھا میسیج دیں, لوگوں کو بھائی چارے کا میسیج دیں, لوگوں کو امن کا میسیج دیں. چھوٹا جو ہے بڑے کی عزت کرے, بڑا جو ہے چھوٹے سے شفقت کرے. اس طرح کے اگر ہم میسیج دیں گے تو میں سمجھتا ہوں شاید قوم ہماری کچھ بہتر ہو سکے, ہمارے ملک بہتر ہو سکے. تو ہم تو یہی دے رہے ہیں شعور کہ جی آپ نے بدتمیزی کرنی ہے, آپ نے دوسرے سے, ہمارے یہ بھی ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ جو ہمارا کوئی بچہ 4 جماعتیں پڑھ گیا ہے وہ اپنے والد کی عزت نہیں کرتا, وہ والد کو, اپنی والدہ کو, بزرگوں کو, ان کو عزت, جتنے تک ہم اس معاشرے میں عزت نہیں دیں گے نا جی چیزوں کو اور افہام و تفہیم سے نہیں چلائیں گے تو معاملات ہمارے ایسے ہی رہیں گے. اور ہمیں ٹاؤن پلاننگ کرنی چاہیے. اور دوسرا یہ ہے کہ جی ہمارے یہاں قانون, کیونکہ میں نے صاحب اداروں میں تھوڑا تھوڑا وقت گزارا ہے, 2-3 سال 4 سال, تو ہمارے پاس قانون ایک یونین کونسل لیول پہ بھی موجود ہے. آپ کہیں کہ جی یونین کونسل پہ نہیں ہے, لیکن امپلیمنٹیشن نہیں ہے. اور اس کا یہ ہے کہ جی جو بھی یہ امپلیمنٹیشن ہمارے ملک میں بدقسمتی ہے کرتے ہیں, جی انہوں نے کہا ہے جی انکروچمنٹ آپ ختم کر دیں. اب وہ انکروچمنٹ کا امپلیمنٹ جو شروع ہوگا جی وہ 1 ہفتہ ایکسرسائز ہوگی یا مہینہ ایکسرسائز, اس کے بعد پھر وہ اس سیکٹر کو ہم بھول جائیں گے, پھر ہم نے کچھ نہیں کرنا. تو وہ ریگولر ایک چیزیں جس وقت ہوتی رہتی ہیں تو وہ آٹومیٹکلی لوگ بھی سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں, ان چیزوں سے اوائڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو ہمارے پاس یہ پریکٹس جو ہے نا وہ کنٹینیو نہیں ہے, بالکل صحیح, ریگولر نہیں ہے. تو ہمارے پاس یہ پریکٹس ہونی چاہیے ریگولر. اب آپ دیکھ لیں کہ انکروچمنٹ کی انتہا ہے. اب کسی جگہ پہ, آپ کسی شہر میں آپ چلے جائیں گے کہ دیکھیں گے تو کہیں سے آپ کو گزرنے کا راستہ نہیں ملے گا. تو بنائیں اس کی, ہم قانون ساز ادارے, اب حکومت کا جو ہے نا جی فرائض میں شامل ہے کہ حکومت لے آئے, کچھ ہم بھی لے آئیں بل کہ ایسے قانون بنا دیں کہ جس میں انکروچمنٹ بھی کم ہو اور غریب لوگ اس میں جو ہے نا جی انہیں بھی کوئی ایفیکٹس اس طرح کا نہ پڑیں کہ ان کا روزگار ختم ہو. تو وہ جو لوگ ہیں نا جی وہ کہتے ہیں جی ہمیں غریبوں کو جو ہے نا جی انہوں نے اٹھا دی ہے, ہم کہاں جائیں. ایک ریڑھی والا ہے, آپ حیران ہوں گے کہ ایک ریڑھی والا جو ہے اس نے 4 ریڑھیاں لگوائی ہوئی ہیں, 6 ریڑھیاں لگوائی ہوئی ہیں. پھٹے والا ہے اس نے 6 پھٹے لگائے ہوئے ہیں. تو مطلب ہم یہ نہیں چاہتے کہ جی کسی غریب کی روزی ختم ہو, لیکن یہ ضرور چاہتے ہیں کہ لوگوں کو جو پبلک ہے آنے جانے کا راستہ بھی ہو اور یہ لوگ بھی باعزت طریقے سے روزی کریں. مطلب ہر چیز آرگنائزڈ ہونی چاہیے. تو دنیا میں ہے ہر چیز آرگنائز ہے, تو ہمارے یہاں پہ کچھ نہیں ہے. جی اگر آپ چلے جائیں, ابھی ہمارے ساتھ نئی سبزی منڈی بنی ہے بہاولپور, جب آپ انٹر ہوتے ہیں تو سبزی منڈی میں نے ہی اس کا جو ہے نا جی نقشہ لے کیا تھا اور بنائی تھی میں, کیونکہ مارکیٹ کمیٹی کا چیئرمین بھی رہ گیا ہوں. پھر اس کے بعد دوسرے آ گئے تھے تو انہوں نے اسے کنسٹرکشن کرائی. میں کیونکہ تحصیل ناظم بن گیا تھا پھر میں نے چھوڑ دیا تھا. تو ابھی آپ واپس جائیں گے نا, یا آتے ہوئے آپ نے شاید اور نہیں کیا انٹرنس پہ, اب جاتے ہوئے آپ دیکھیں گے کہ اتنی بڑی سبزی منڈی ہے, تو سبزی منڈی کے اندر بیٹھ کے لوگوں کو تھڑے پہ کام کرنا چاہیے نا. تو وہ سارے لوگ منڈی سے باہر ہیں, بالکل ایسی ہے, بالکل ایسی ہے, منڈی سے باہر ہے. تو یہ چیزیں ہماری جو ہے نا جی ٹاؤن پلاننگز ہوں گی, یہ ختم ہوں گی تو ہمارے شہر بہتر ہو جائیں گے, ہمارے معاملات بہتر ہو جائیں گے, ہماری چیزیں. ابھی آپ دیکھ لیں کہ جی کہتے ہیں
کہ جی کراچی میں پانی ہے، سارا دن میڈیا پہ چل رہا ہے. تو بارش اگر ادھر بھی اتنی ہو جائے تو میرے خیال میں ہمارا حال بھی باقی ہوگا، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں بارشیں باقی ممالک میں زیادہ ہوتی ہیں تو وہ پلاننگ اس حساب سے کرتے ہیں. ہمارے پاس اس طرح کا ہے نہیں، ہمارے پاس تو کبھی کبھی بارش ہوتی ہے، جو اگر ایکسٹرا بارش ہو جائے تو وہ پھر اس طرح کے مسائل ہو جاتے ہیں. دوسری بات یہ کہ ایک جو ٹاؤنز ہے یا ایک جگہ ہے تو وہاں پہ ایک پبلک ہیلتھ کا جو ہے ڈسپوزل بنا ہوا ہوتا ہے، تو اس ڈسپوزل نے جو پانی نکالنا ہوتا ہے یا سک کرنا ہوتا ہے باہر، تو وہ 2000 کی آبادی کا یا 4000 کی یا 10,000 کی آبادی کا. تو اب وہاں پہ پانی ساری گلیوں میں بارش کی وجہ سے کہ پورا دن بارش ہوتی رہے تو اس کی کیپیسٹی تو ہے نا جی 5000 کی، ایگزامپل دے رہا ہوں. تو وہ 5000 والا 10,000 کی کیپیسٹی کیسے نکالے گا؟ تو اسے ظاہر ہے ٹائم لگے گا، دن لگیں گے چیزیں ٹھیک ہوتی ہوئی. تو یہ اس طرح کے مسائل تو ظاہر ہے چلتے رہیں گے. میں آپ کو تھوڑی سی مثال دوں کہ جی اب میڈیا دور آ گیا ہے. میرے حلقے میں ایک دن ڈسپوزل کا جو ہے نا جی وہ پنکھا خراب ہو گیا. تو اب پنکھا لوگوں کی، آپ میڈیا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جی ہر چیز میڈیا پہ آپ ڈالتے جائیں، آگے پیچھے نہ دیکھیں، کچھ نہ کریں. تو وہ ایک آدھا دن 2 دن گلیوں میں پانی نکلا ہے تو سارا دن جن گلیوں میں پانی نکلتا رہ گیا نا جی وہ پوسٹر لگتی رہ گئی ہیں کہ جی ایم پی اے کیا کر رہے ہیں. ایم پی اے کا تو یہ کام بھی نہیں ہے، یہ بلدیات کا کام ہے. اچھا اب آپ مطلب میں جو کہتا ہوں نا کہ جی لوگوں کو جو ہے نا عدم برداشت ختم ہو گئی ہے. اسی ہی کہتے ہیں کہ یہ ہر بندے نے ٹچ موبائل تو پکڑ لیا، آگے پیچھے تو نہیں سمجھ رہے کہ جی مسائل کیا ہیں. اب ایک نیچرل سا عمل ہے کہ ایک پنکھا خراب ہو جائے گا تو ڈسپوزل کا پانی کیسے، اس پنکھے نہیں باہر نکالنا ہے نا جی. بالکل صحیح. پانی آتا ہے سیوریج لائن سے جا کے کنویں میں جاتا ہے، کنویں سے جو ہے نا جی وہ پنکھے نے باہر نکالنا ہے. تو اب اس کو بناتے ہو کہ الادین کا چراغ تو نہیں ہے کہ جی ایک ہی جو ہے نا جی گھنٹے میں آدھے میں بن جائے گا. ظاہر ہے پنکھے کو ریوائنڈ کرنا یا موٹر جل جائے تو اس کی ریوائنڈنگ کا بھی ہر چیز کا ایک وقت لگتا ہے. اسے 1 دن بھی لگ سکتا ہے، 2 دن بھی لگ سکتے ہیں. تو ہماری جو ہے نا جی برداشت یہی ہو گئی ہے جی ہم کیا کریں، ادھر سے تصویریں لگ رہی ہیں، ادھر سے لگ رہی ہیں کہ ایم پی اے کیا کر رہا ہے، فلاں کر رہا ہے. پھر میں بلکہ کووڈ میں ہی ادھر گیا، جا کے میں نے کام جو ہو رہا تھا وہ میں نے ویڈیو بنا کے جو ہے نا جی فیس بک پہ ڈالی کہ جی دیکھیں یہ کام بھی ہو رہا ہے، میں بھی گیا ہوں تو کچھ صبر کریں. پھر جا کے جی لوگوں نے کچھ جو ہے نا جی سکون کیا. اصل میں ہماری جو قوم ہے میرا خیال ہے کہ وہ بے صبری بھی بہت زیادہ ہے. ہم چاہتے ہیں کہ جی ہم جو بات منہ میں سے نکالیں نا جی تو وہ اگلے لمحے پوری ہو جائے. تو یہ پاسبل نہیں ہے. دیکھیں نا جی میں نے یہ اب کپڑے پہنے ہوئے ہیں تو ان کپڑوں کو جو میں نے پہنا ہے تو میں نے پہلے اس دکان سے ان کپڑوں کو خرید کیا ہے، پھر اس کے بعد جا کے میں نے ٹیلر کو دیا تو اس کے ٹیلر کے پاس جتنے دن کا ٹائم ہے وہ بعض دفعہ اگر رش کم ہوتا ہے تو وہ مجھے 2 دن کا ٹائم دے دیتا ہے، اگر رش زیادہ ہوتا ہے تو 4 دن کا دیتا ہے. تو یہ میں نے یہ جو کپڑے پہنے ان کو پہننے میں لے کے اور پہننے میں بھی مجھے 1 ہفتے کا ٹائم لگ جاتا ہے. تو باقی چیزیں آپ دنیا مطلب ہے کہ جی جو ہم کلچر جو چلا رہے ہیں وہ کلچر یہی چلا رہے ہیں کہ جی بس ہم منہ میں سے جو نکالیں بات وہی پوری ہو جائے، تو وہ اس طرح پاسبل نہیں ہے. بالکل صحیح. ہاں اچھا سر، آن دا لائٹر نوٹ، پاکستان مسلم لیگ نواز میں اپنا حقیقی لیڈر کس کو مانتے ہیں؟ دیکھیں جی لیڈر تو پاکستان مسلم لیگ نواز میں ایک ہی ہے ہمارے میاں نواز شریف، اور ان کے بعد میاں شہباز شریف یا مریم بھی ہیں، تو یقیناً پھر میاں حمزہ شہباز صاحب آتے ہیں. تو لیڈر تو ہمارے. اچھا سر، جس طرح آپ نے اوبویسلی پی ایم ایل این کا یہی نعرہ ہے، لیکن جو کسی دور میں جو اب کی حکومت پارٹی ہے اور جب وہ اپوزیشن میں تھے تو وہ یہ نعرہ لگاتے تھے کہ میاں نواز شریف کی جو سیاست ہے اس کا اینڈ ہو چکا ہے، کہ وہ باہر بھاگ گئے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میاں صاحب جو ہیں وہ واقعی باہر بھاگے ہیں یا واپس آئیں گے یا نہیں آئیں گے؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسی بات ہو کہ جی میاں صاحب باہر گئے ہیں. آپ نے دیکھا ہے ٹی وی پہ، میڈیا پہ، ہمیں بھی پتہ ہے. تو پہلے
میاں صاحب کی مسز کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ جی وہ نہیں، حالانکہ ان کی طبیعت خراب تھی، تو وہ بعد میں ثابت ہوا کہ واقعی طبیعت خراب تھی اور وہ ڈیتھ بیڈ پہ تھی، تو پھر بھی میاں صاحب تشریف لے آئے تھے. تو اب یقیناً میاں صاحب کی طبیعت خراب ہے، اس وجہ سے میاں صاحب گئے ہیں، تو انہیں جس وقت ڈاکٹرز الاؤ کریں گے تو وہ یقیناً واپس آ جائیں گے. میں سمجھتا ہوں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ جی کوئی آدمی اپنا ملک چھوڑ کے باہر، فار دا ٹائم بینگ آدمی جاتا ہے کوئی علاج کے لیے یا کسی اور معاملات کے لیے، اس لیے تو ایسی میں نہیں سمجھتا ایسی کوئی بات. مطلب ایٹ لیسٹ جو بیماری ہے اس کو ہمیں سیاسی طور پر استعمال نہیں کرنی چاہیے. کیونکہ ہمارا ایک کلچر بن گیا ہے کہ ہم جو ہے نا جی الزام تراشی کرتے ہیں، تو بیماری کو بھی ہم نے سیاست میں ہی لیا ہوا ہے. تو وہ ہمیں نہیں لینا چاہیے، وہ کوئی بھی پارٹی ہو، چاہے وہ ہم ہوں یا حکومتی پارٹی ہو یا پیول پارٹی ہو، کوئی بھی ہو جو بیمار ہے تو ظاہر ہے بیمار ہی ہے، تو اس نے علاج کرنے کے لیے جانا ہے، علاج کرانا بھی ہے، ہونا بھی ہے. تو وہ اس کو نہیں، میں نہیں سمجھتا کہ جی اس طرح ہمیں اس کلچر کو بھی ہمیں ختم کرنا چاہیے. اچھا سر، پاکستان مسلم لیگ نواز کے اس کے علاوہ جو کچھ مرکزی رہنما ہیں، ان میں سے آپ جو ہے وہ کس کو اپنا آئیڈیا سمجھتے ہیں اور اس کی کوئی ایک ریزن بتائیں. دیکھیں جی، مرکزی رہنما جتنے بھی ہیں سارے بڑے اچھے ہیں. اب میں کسی ایک کا نام لے کے تو نہیں کہہ سکتا. خواجہ سعد رفیق صاحب بھی ہیں، رانا ثناء اللہ صاحب بھی ہیں، باقی بھی جتنے ہیں تو سارے ہی بڑے اچھے ہیں، اور ہر کسی نے اپنی اپنی جگہ پہ بڑا اچھا پرفارم کیا ہے اور اچھی پرفارمنس انہوں نے دی ہے، تو سارے ہی اچھے ہیں. بالکل صحیح. اچھا سر، میں اپنے انٹرویو کے سیشن کے لاسٹ کوشچن کی طرف آتا ہوں کہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ جب پی ٹی آئی اپوزیشن میں تھی تو انہوں نے پاکستان مسلم لیگ نون کو بہت ٹف ٹائم دیا ہے، بہت زیادہ ٹف ٹائم دیا ہے، لیکن اب وہی ٹف ٹائم جو لوگ نون لیگ سے ایکسپیکٹ کر رہے تھے وہ ابھی تک 2-2.5 سال میں دیکھنے میں نہیں آیا. اس کی کیا وجوہات ہیں اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ گورنمنٹ 5 سال پورے کرے گی؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ جی آپ کہتے ہیں کہ جی پی ٹی آئی نے بڑا ٹف ٹائم دیا، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہم بھی انہیں جس وقت سیشن ہوتا ہے تو ہم بھی انہیں بڑا ٹف ٹائم ہی دیتے ہیں، لیکن یہ ایک نیچرل عمل ہے کہ جو حکومتی پارٹی ہوتی ہے، کیونکہ ان کے پاس نمبرز زیادہ ہوتے ہیں، جو اپوزیشنز ہوتی ہیں ان کے پاس نمبرز کم ہوتے ہیں، تو وہ نمبرز کی وجہ سے چیزیں تو ظاہر ہے انہی کی پاس ہونی ہے. تو وہ اس لیے شاید آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ جی آپ نے ٹف ٹائم نہیں دیا ہوا، تو وہ ایسی میرے حساب سے ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور ہم نے انہیں ٹھیک ہی ٹائم دیا ہوا ہے. باقی یہ ہے کہ ہماری جماعت کی ایک پالیسی ہے کہ کچھ بہتر چیزیں، اچھی چیزیں اگر وہ لے آتے ہیں تو اس پہ ہم ان کے ساتھ جو ہے نا جی فیور بھی کر جاتے ہیں، جو کہ وہ پچھلے دور میں اس طرح نہیں کرتے تھے، لیکن وہ ہم اگر کرتے ہیں تو وہ ملک کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے اس لیے کر جاتے ہیں کہ جو اچھی اگر کوئی چیز ہے تو بہتر اس پہ ہو جاتی ہے. اس وجہ سے وہ ایسا کوئی اس طرح کا کوئی ایشو نہیں ہے، میں نہیں سمجھتا. اچھا سر، میں اپنے انٹرویو کے دوسرے حصے کی طرف چلتا ہوں. یہ تو تھے سیاسی سوالات جن کا ہم یہیں پر اینڈ کرتے ہیں. تو سر اب دوسرا حصہ جو ہے وہ بیسیکلی ہم آپ کی تھوڑی سی پرسنل لائف کے بارے میں بات کریں گے کہ زندگی میں جو ابھی تک آپ کی لائف گزری ہے، کوئی سب سے خوشگوار واقعہ جس کو آپ ابھی بھی یاد کر کے جو ہے نا وہ مسکراتے ہیں. دیکھیں جی، یہ جو زندگی ہے نا جی، ان میں تو واقعات ہوتے ہی رہتے ہیں. خوشگوار واقعات تو بندے کے یہ ہیں کہ ہم جس وقت کالج لائف، اسکول لائف میں ہوتا ہے تو دوستوں کے ساتھ بندہ جو وقت گزارتا ہے تو وہ بڑا اچھا وقت ہوتا ہے، اور بڑا آپ کہیں دوستوں کے ساتھ ٹرپ پہ جاتے ہیں تو وہ بڑا ایک ریلیکس ماحول ہوتا ہے، تو اس میں بڑا بندہ انجوائے کرتا ہے. تو آپ واقعات اب تو عرصہ بڑا ہو گیا ہے، کیا یاد ہونی ہے اب تو، کیونکہ عملی زندگی میں ہے بڑے عرصے سے. تو اب تو ظاہر ہے بچوں کی فکر، گھر کی فکر، لوگوں کی فکر، حلقے کی فکر، اب تو وہ ساری باتیں ہی میں سمجھتا ہوں جی بھول گئی ہیں، باتیں ہی رہ گئی ہیں وہ واقعات.
تو سب سے اچھے واقعات تو ہمیں جی بڑے تھے جب ہم دوست مل کے کالج میں یا اسکول میں اکٹھے بیٹھ کے گپیں لگاتے تھے بریک میں یا پھر چھٹیوں میں کہیں اکٹھے ہو جاتے تھے، تو وہ بڑے اچھے لمحات تھے، اور اس وقت کی جو ہے نا یادیں آتی ہیں اس وقت تک بھی. لیکن اب جس وقت بندہ عملی زندگی میں ہوتا ہے تو وہ چیزیں پھر اب پیچھے ہی رہ جاتی ہیں. اچھا، جس طرح بھی آپ کالج کی بات کر رہے ہیں کہ دوست وغیرہ اکٹھے ہوتے تھے، آؤٹنگ کے لیے نکلتے تھے، تو آن دا ویری لائٹر نوٹ کہ جب انسان جو ہے وہ جوانی میں ہوتا ہے تو بہت سے پنگے بھی ہوتے ہیں، لڑائی جھگڑے بھی ہوتے ہیں. اب ان کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں، تو کوئی ایسا کوئی واقعہ کالج میں کبھی کوئی لڑائی ہوئی ہو یا کوئی اس طرح کی کوئی تنظیم سازی یا کوئی ایسا کوئی واقعہ جو آپ سمجھتے ہو کہ ہاں یار یہ واقعہ تھا جو آج تک آپ کو یاد ہے؟ نہیں، کچھ کبھی بھی نہیں ہوا، کبھی بھی نہیں ہوا. ہم نے مطلب شریفانہ زندگی گزاری ہے. وہ بلکہ اس طرح کہ میں آپ کو بتاؤں کہ ہم تو کالج میں چلتے تھے، سیاسی معاملات، تنظیمیں ہوتی تھی اس وقت، ATI اور جمعیت وغیرہ، MSF وغیرہ، یہ سارے ہوتے تھے. تو ہمارا دونوں گروپوں سے بڑا اچھا ریلیشن تھا. تو وہ جس وقت کوئی اس طرح کے معاملات شروع ہوتے تو ہم کالج سے ہی چلے جاتے ہیں. وہ اس لیے جو ہے نا جی ہمارے ان سے اچھے تعلقات تھے، تو وہ ہمیں کوئی نہ کوئی پنگا ہونے سے پہلے ہی ہمیں پتہ چل جاتا کہ بھی آپ پنگا ہونے والے، ہم کالج چھوڑ کے چلے جاتے تھے. تو اس لیے کوئی ہماری اس میں نا کوئی اس طرح کا واقعہ نہیں ہے کہ کوئی لڑائی ہو گئی ہو، کوئی معاملات ایسا. تو وہ ہمارا اپنا ایک گروپ ہوتا تھا 10-15 دوستوں کا. اب بھی ہمارا جو ہے نا جی واٹس ایپ نے ایک آسانی کی ہے، ایک گروپ ہے جس میں کوئی دوست ہمارا باہر انگلینڈ ہے، کوئی کینیڈا ہے، کوئی کراچی میں ہے، کوئی دوست اسلام آباد میں ہے. تو وہ واٹس ایپ گروپ پہ جو ہے نا جی کبھی کبھی دوستوں سے باتیں ہو جاتی ہیں، تو پھر وہ بیٹھ کے پرانی باتیں کرتے ہیں. یار وہ سموسے کیسے کھائے تھے کنٹین میں بیٹھ کے، تم نے اس کا سموسہ اٹھا لیا، وہ تمہارے پیچھے بھاگ پڑا. بس اس طرح کی گپیں شپیں لگ جاتی ہیں. باقی اب ظاہر ہے وہ بھی مصروف ہیں، وہ کوئی جاب کر رہا ہے، کوئی اور کام کر رہا ہے، کوئی بزنس کر رہا ہے. تو بس اس طرح کی یادیں کبھی کبھی چل جاتی ہیں. اب بس کوئی عجیب میں سمجھتا ہوں کہ بھی معاملات ہو گئے ہیں کہ ہمارے پاس چیزیں اور ہمارے پاس ایکسیس بڑی ایزی ہو گئی ہے. اس کے باوجود جو اس وقت میں محبتیں، چاہت تھی، محبت تھی، اب وہ ختم ہو گئی ہے. لوگ ایک دوسرے کے پاس آتے تھے، جاتے تھے، ایک دوسرے سے خوشی خوشی ملتے تھے، شام کو بیٹھ کے سٹنگ ہوتی تھی. اب وہ ایک ہی شہر میں رہتے ہوئے بھی بندہ ایک دوسرے کو نہیں ملتا. اچھا، اور یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی بہت زیادہ مصروفیت ہو گئی ہو، تو مصروفیت بھی اتنی نہیں ہوتی، لیکن اس کے باوجود جو ہے نا جی چیزیں ختم ہو گئی ہیں. یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. اچھا سر، اگر ہم سیاسی شخصیات کی زندگی دیکھیں تو ان کے لیے ٹائم مینیج کرنا بہت ایک سمجھ لیں کہ بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے. جی. تو آپ کا جس طرح ماشاءاللہ ایک سلسلہ ہے روحانی بھی، پھر اوپر سے آپ ایک پولیٹیکل فگر بھی ہیں، تو اپنی فیملی میں اور حلقے کو کس طریقے سے مینیج کرتے ہیں؟ میں تو جی بڑا سادہ سا بتاؤں جی. بالکل. لوگوں کو تو بڑا، میرا نہ کوئی PS ہے، صحیح ہے، نہ ہی کوئی فون سننے والا ہے، نہ میں فون بھی خود سنتا ہوں، فون کرتا بھی خود ہوں. صحیح ہے. اور باقی معاملات جنہوں نے بھی کوئی آنا جانا ہوتا ہے ڈائریکٹلی آتے ہیں، ڈائریکٹلی جو ہے نا جی واپس ہی جاتے ہیں. میرا آپ حیران ہوں گے، مختلف سسٹم ہے، لوگوں کی بھی مہربانی ہے کہ لوگ اعتبار کرتے ہیں، اور میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ جو بات میں ان سے کمٹ کروں وہ میں بات ان سے پوری کروں. جو مجھ سے نہیں ہو سکتا تو میں نے کبھی کمٹمنٹ ان سے کی ہی نہیں ہے، کہ بجائے اس کے کہ جی میں ان کے پاس چل کے جاؤں تو پھر مجھے شرمندگی ہو، یا وہ مجھے کہیں جی آپ نے مجھے یہ کہا تھا اور تو آپ نے یہ نہیں کر دیا. تو میں کوشش کرتا ہوں، بلکہ آپ حیران ہوں گے کہ میں جتنے دن میرا سیشن ہوتا ہے میں اتنے دن ادھر ہی رہ جاتا ہوں. صحیح. لوگوں کا جو پولیٹیکل لوگ ہیں سسٹم ہوتا ہے
کہ بھئی ہفتہ ادھر رہا, ہفتہ ادھر, پھر ہفتہ ادھر. میرا اس طرح کا کوئی سسٹم نہیں ہے. میرا ایک 10 دن سیشن ہے تو میں 10 دن لاہور رہ جاتا ہوں. 10 دن کے بعد میں پھر واپس آتا ہوں, تو پھر میں گھر میں بھی, حلقے میں بھی, دوستوں کو بھی پھر جس طرح ٹائم ملتا رہتا ہے اس طریقے سے مینیج کرتا ہوں. اور میرے حلقے کا یہ بھی نہیں سسٹم کہ جو حلقے کے لوگ ایم پی ایز کرتے ہیں کہ جی لوگ پیچھے سے آ گئے, انہیں گھماتے رہے, ان کے کاموں کے لیے انہیں بلا لیا. اور میرا کوئی اس طرح کا سسٹم نہیں ہے. میرا سادہ سا سسٹم ہے جس کا بھی کوئی کام ہے وہ مجھے فائل دے دیتے ہیں, میں جو ہو سکتا ہے وہ کرا کے انہیں گھر بھیج دیتا ہوں. بھائی بڑا سمپل سا ہے. حالانکہ اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ذمہ داری زیادہ ہو جاتی ہے بنسبت یہ زیادہ ایزی وے ہے کہ جی آپ بندے کو بلا لیں, اس کے ساتھ چلے جائیں, آگے کام ہو یا نہ ہو آپ کی ذمہ داری تو نہیں ہے نا. جو آپ خود لے جاتے ہیں وہ زیادہ ذمہ داری ہے. اچھا میاں صاحب, میں اپنے انٹرویو کا آج آپ سے آخری کوشچن پٹ کرتا ہوں, اور ویسے ٹو بی ویری آنیسٹ مجھے آپ سے یہ سوال پوچھتے ہوئے ڈر بھی لگ رہا ہے کہ زندگی میں کبھی آپ نے کالج لائف میں یا آگے پیچھے کبھی کہیں محبت کی ہو کسی سے؟ دیکھیے جی, ہر اچھی چیز سے بندہ محبت کرتا ہے اور ہر اچھی چیز کو اپنانا چاہیے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اچھی چیزوں سے محبت کرنی چاہیے اور ان اچھی چیزوں سے جو ہے نا جی کچھ نہ کچھ سبق لینا چاہیے. تو ہم نے اسی طرح کی ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. اچھا ویسے آپ جو ہے وہ محبت پر یقین رکھتے ہیں؟ ہاں دیکھیں جی یقیناً ہے تو صحیح, لیکن عملی زندگی اور محبت جو ہے نا جی یہ ایک ڈرامی والی باتیں ہیں, لیکن عملی زندگی مختلف ہوتی ہے. ہاں تو انسان کو جو ہے نا جی عملی زندگی پہ, عملی چیزوں پہ جانا چاہیے. آپ نے بڑی خوبصورتی سے اپنی جان چھڑائی ہے. جی بہت بہت شکریہ جی آپ کے ٹائم کا, اور بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کے, کیونکہ آپ ایک ایسی شخصیت ہیں کہ میں اپنے انٹروڈکشن میں بھی پہلے بتا چکا ہوں کہ آپ عوام کے صحیح معنوں میں مسائل سمجھتے ہیں. تو ویورز, ہم لوگ اپنے پروگرام کا یہاں پر اختتام کرتے ہیں, اور میں امید کرتا ہوں کہ ہماری جو آج کی ایک نشست تھی میاں شعیب اویسی صاحب کے ساتھ, یہ آپ کو پسند آئی ہوگی, ان کی گفتگو پسند آئی ہوگی, اور جو انہوں نے مسائل کی طرف نشاندہی کی ہے کہ ہم کس طریقے سے اپنی جو عوام کے بیسک مسائل ہیں ان کو کس طریقے سے ہم ٹھیک کر سکتے ہیں. اور انہوں نے ایک بڑی خوبصورت بات کی کہ ہماری جو قوم ہے اس میں صبر نہیں ہے. اگر ہم اپنے اندر صبر پیدا کریں تو صبر کا جو پھل ہے وہ یقیناً میٹھا ہوتا ہے, اور جب تک ہم لوگ انڈیویجول اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کریں گے, ہمارا کوئی بھی منتخب نمائندہ خواہ وہ کسی بھی پارٹی سے ہو وہ تبدیلی نہیں لا سکتا. تو انشاءاللہ تعالی ہم بہت جلد اسی طرح کے آپ کے ساتھ مزید ویڈیوز لے کر آئیں گے. تو مجھے اجازت دیں, نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اپنے اور اپنے اہل خانہ کا خیال رکھیں. آپ کا ہوسٹ عمار بن اعظم, پاکستان زندہ باد.